بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، جج کی بیوی نے ایک بار پھر گندا کھیل شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی عدلیہ کا مشکوک جج ایک بار پھر بیوی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کیا پدی کا شوربہ، اس ویڈیو کے اندر تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر اپنے شعبے میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کر کے آگے آئیں، فائدہ اٹھائیں یا کوئی پوزیشن حاصل کریں، تو پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کیونکہ ان کے اندر ایک پچھتاوا موجود ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک گلٹ موجود ہوتی ہے، اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے، اس پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، حالانکہ ان کی بنیاد کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹی لکھی ہوتی ہے اور اس سے تمام لوگ رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 3 لوگوں کے اوپر ان کی مثال ثابت آتی ہے۔ پہلی مثال صحافت کے اندر حامد میر کے حوالے سے میں اکثر ثبوت پیش کرتا رہتا ہوں کہ کیسے جنرل مشرف کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے صحافتی فوائد حاصل کیے اور پھر ایک سٹیج پہ جا کر انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر دینا شروع کر دیا۔ صحافت سے ہٹ کے اگر سیاست کی بات کریں تو میاں نواز شریف کے اوپر یہ مثال صادق آتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے پاکستانی صحافت کا سفر طے کیا اور پھر ایک سٹیج پر جا کر وہ خود اینٹی اسٹیبلشمنٹ، جعلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ پاکستانی عدالت اور عدلیہ کی یہ مثال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل طور پر صادق آتی ہے، کیونکہ اس میمو کمیشن کو ہم نے کور کیا، جس میمو کمیشن میں کالا کوٹ پہن کر نواز شریف عدالت میں پہنچے تھے، جس میمو کمیشن کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو افتخار چودھری نے دی تھی، اور کون نہیں جانتا تھا کہ افتخار چودھری کے اوپر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، اور یہ تمام معاملات کیسے مشرف کے خلاف جو تحریک چلی، چودھری شجاعت بھی ذکر کر چکے دبے الفاظ میں، اور افتخار چودھری نے بھی کیسے پاکستانی ایجنسیوں کی انہیں حمایت حاصل تھی، اور اس کے بعد جسٹس افتخار چودھری کی حمایت سے عہدہ ملا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، میمو کمیشن کے وہ سربراہ مقرر ہوئے، اور پھر میمو کمیشن کے اندر انہوں نے وہی فیصلہ دیا جو جسٹس افتخار چودھری کی مرضی اور منشا تھی، جو جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی و منشا تھی، جو ڈی جی ایس آئی جنرل شجاع پاشا کی مرضی و منشا تھی، جو مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف کی مرضی اور منشا تھی، اور اس طرح سے انہوں نے وہ فیصلہ دے کر میمو کمیشن کے اندر پاکستان کی جمہوری حکومت کو نقصان پہنچایا، کمزور کیا، اور یوسف رضا گیلانی کی پیٹھ میں بھی انہوں نے چھرا گھونپا۔ اس حوالے سے تفصیلات کسی اور ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا یا صحیح، لیکن بہرحال حامد میر اپنے ٹویٹ میں یہ کہہ چکے کہ انہیں شجاع پاشا نے آصف زرداری کو یہ فون کر کے کہا تھا کہ ان کے اوپر اشفاق پرویز کیانی کا دباؤ تھا میمو کے معاملے کے اوپر، اور میمو کا معاملہ ہم نے جو ہے وہ اٹھایا تھا، اور اس کے بعد وہی فیصلہ آیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہی فیصلہ دیا جو اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گزشتہ کافی عرصے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ شاید اگر وہ خود یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تو لوگ یہ مانتے، لیکن جج کی بیوی، ان کی اہلیہ محترمہ سرینا عیسیٰ نے ایک گندا کھیل کھیلنا شروع کیا۔ انہوں نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان پر الزام تراشی کی، اور آج پھر انہوں نے ایک براہ راست مناظرے کا چیلنج دیا عمران خان کو، اور اپنے فیورٹ یوٹیوبرز اور صحافیوں کے ذریعے انہوں نے یہ خط جو ہے وہ میڈیا کی سکرینوں کے اوپر پھیلایا، ٹویٹر کے اکاؤنٹس کے اوپر پھیلایا، اور جس کے اندر وہ یہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ برائے کرم میری پیٹھ پیچھے کارروائی کرنے سے باز آ جائیں، قاضی محمد عیسیٰ کو صرف وہی غلط کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے خط میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر لندن جائیدادوں کی خریداری سے مطمئن نہیں تو میرا سامنا کریں، براہ راست نشریات میں اپنی آمدن بچت اور منی ٹریل دکھاؤں گی، آپ سے توقع ہے کہ آپ بھی مناظرے ایسا ہی کریں گے۔ اور اسی طرح کی کچھ اور خبر باقی ٹی وی چینلز اور اخبارات میں بھی آئی کہ انہوں نے کہا کہ براہ راست ٹی وی نشریات میں عمران خان ان کا سامنا کریں، میں ٹی وی پر پوری دنیا کے سامنے پیش کروں گی، آپ بھی اپنی آمدن پوری دنیا کے سامنے ٹی وی پر پیش کریں۔ زیادہ اس طرف نہیں جاتا،
وہی ایک عجیب و غریب قسم کا خط ہے۔ شاید سرینا عیسیٰ صاحبہ یہ بھول گئی ہیں کہ عمران خان اسی سپریم کورٹ کے اندر، جس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، 3 رکنی بینچ کے سامنے اپنی تمام تر منی ٹریل پیش کر چکے ہیں اور پاکستانی عدالتوں سے سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہیں، اور کیس مہینوں چلا، ہفتوں چلا، اور عمران خان نے ایک ایک منی ٹریل اس کے اندر جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھی، اور جس کے بعد کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ نواز شریف کے اوپر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ الزام ہے کہ پیسہ یہاں سے لندن گیا، اس کی منی ٹریل دیں۔ عمران خان کے اوپر کیا الزام تھا؟ عمران خان نے وہاں جائیداد وہیں کے پیسوں سے کرکٹ کھیل کے بنائی تھی، اور وہ جائیداد بیچ کے اس کا پیسہ پاکستان میں لے کے آئے، اس کی منی ٹریل عمران خان سے مانگی گئی۔ یہ دونوں معاملات بالکل مختلف ہیں۔ عمران خان کا کسی منی لینڈنگ سے کیا لینا دینا ہے؟ عمران خان کا کسی دیگر معاملے سے کیا لینا دینا ہے؟ عمران خان نے تو وہاں جائیداد بیچی اور پیسہ پاکستان میں لے آئے۔ آپ یہاں سے پیسہ لندن لے کر گئے ہیں، اس کی منی ٹریل آپ سے مانگی تھی۔ جج کی بیوی ہوتے ہوئے یہ بات آپ کا حق نہیں بن جاتا کہ جو بات آپ کہہ دیں اس کو درست سمجھ لیا جائے۔ آپ کے پاس اگر منی ٹریل موجود ہے سرینا عیسیٰ صاحبہ، تو آپ نے عدالت میں کیوں نہیں پیش کر دی؟ اور آپ کے شوہر نامدار، جو کہ جن کے اوپر اس سے پہلے صرف مجھے شک تھا، میں انہیں مشکوک جج گردانتا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ انہوں نے پرپس سرو کیا میمو کمیشن کے اندر، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر غلط بیانی کا بھی ایک داغ ہے۔ انہوں نے جھوٹ بھی بولا گزشتہ دنوں اپنے ایک انٹرویو میں، جب انہوں نے قائد اعظم کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی جناح کیپ 1943 میں، جو قائد اعظم 1937 سے استعمال کر رہے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ جج صاحب جو کہ غلط بیانی بھی کرتے ہیں، وہ جج صاحب جو مشکوک بھی ہیں، وہ ایک بار پھر اپنی بیوی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں کچھ۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ میں ان ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور اب اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کھلنے والا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے اپیل کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کی گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر چیمبر اپیلیں سامنے آ چکی ہیں، جس کے اوپر 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے، اور چیمبر اپیلوں کے جس کو جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال ڈیسائیڈ کریں گے، یا پھر جسٹس گلزار جس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ریویو پٹیشن اپیل کے اوپر، اپیل نظر ثانی کے اوپر نظر ثانی جسے کہا جا رہا ہے، جس کو کیوریٹو جو ہے وہ اپیل کہا گیا تھا، اس کے اوپر بات ہوئی تھی، لیکن حکومت کا موقف یہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے تو نظر ثانی کی درخواست دی ہی نہیں۔ پہلے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی درخواست تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے سامنے آئی تھی۔ حکومت کے پاس ابھی جو ہے وہ یہ حق جو ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے معاملہ ابھی تھما نہیں ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ معاملہ اگر ایک مرتبہ کھل گیا تو ان کے پاس دکھانے کو کوئی منی ٹریل نہیں ہے، ان کے پاس دینے کو کوئی منی ٹریل نہیں ہے۔ FBI نے کہا ہے کہ اسے فریق بنایا جائے، اور وہی موقف اختیار کیا جو کہ اس سے پہلے سرینا عیسیٰ نے اختیار کیا تھا کہ انہیں تو سنا ہی نہیں گیا، اور وہ ایک فریق کے طور پر جو ہے وہ FBI سامنے آیا ہے۔ تو معاملہ ابھی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے وہ سارا معاملہ کہ جس کے بعد ایک مرتبہ پھر جسے کہا جانا چاہیے کہ منتخب وزیراعظم کو چیلنج انہوں نے کیا ہے، اور کیا پدی کا شوربہ، ایک وزیراعظم منتخب پاکستان کا جو کہ 2.25 کروڑ ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہے، اور دوسری طرف ان جج صاحب کی اہلیہ کہ جن جج صاحب کو میرٹ کے اوپر بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر نہیں لایا گیا، اور پھر نہ جانے کس طرح وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پہنچ گئے۔ اس حوالے سے پٹیشنز بھی سامنے آئیں، اور پھر جو کہ غلط بیانی بھی کرتے ہیں، اور جو کہ قائد اعظم کے اوپر بھی تہمت لگاتے ہیں، اور پھر جو کہ مشکوک بھی ہیں اس حوالے سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر ان کی اہلیہ جو کہ منتخب وزیر اعظم کو چیلنج کرتی ہیں۔ یہ سارے معاملات کچھ چند فیورٹ یوٹیوبرز اور چند فیورٹ میڈیا پرسنز کے ذریعے سامنے لائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر یوٹیوب کے پروگرامز کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر ٹویٹ کیے جاتے ہیں۔ اس سارے معاملے کو یہ رخ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے منتخب وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا جائے۔ تو منتخب وزیر اعظم عمران خان تمام تر سوالوں کے جوابات عدلیہ کے سامنے دے چکے ہیں، اپنی منی ٹریل پیش کر چکے ہیں۔ اب بال آپ کے کورٹ میں ہے، اب باری آپ کی ہے۔ آپ کو جلد یا بدیر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سرینا عیسیٰ صاحبہ منی ٹریل دینی پڑے گی، اور منی ٹریل دیں گے تو یہی حق، سچ اور انصاف کی فتح ہوگی۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔